إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا وعوننا ومعيننا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رسول الإنس والجان الذي مبعوث رحمة للعالمين في الأنام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا وظلمته قصة مختصر اللہ کی سردا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغذائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم شهر رمضان مہینہ رمضان کا
الذی، اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دنیا اپنی محبت میں ایک اصول پر چلتی ہے، جب کسی قوم پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے تو وہ قوم اس دن کو یا رات کو اپنا یادگار کے طور پر مناتی ہے، اور ان دنوں میں بعض حکومتیں سرکاری طور پر جشن کرتی ہیں اور اس میں خوب ہلا گلا ہوتا ہے اور انجوائے کرتے ہیں اور اس میں وہ اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کی قرارداد 23 مارچ کو یہ لاہور کے اندر منظور ہوئی، اس کا بھی یوم منایا جاتا ہے۔ 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا، انگریز سے جان چھوٹی اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے تمام رفقا، جن میں علماء بھی تھے اور زعماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، انہوں نے اس کی جدوجہد کی۔ 14 اگست ہمارا وہ ایک قومی دن بن گیا۔ اس میں اتفاق یہ ہے کہ 14 اگست اس زمانے یعنی سن 47 میں یہ 26 ماہ رمضان مبارک اور 27 کی رات کو 12 بجے کے بعد یعنی 27 کو، یعنی جب 12 کے بعد 27 ہوتی ہے انگریز کے حساب سے، اس وقت اس کا اعلان ہوا اور پاکستان پورے کا پورا اس کی سالگرہ ہوا۔ ایسے ہی سعودیہ والے وہ جشن وطنی مناتے ہیں، دبئی والے مناتے ہیں اور یورپ والے مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی کہ جس کے اندر اس نے بہت بڑا انعام دیا، اور اس نے کسی اور رات کا ذکر بھی نہیں کیا، کسی اور دن کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ حال بتا یہ ضرور ہے کہ والفجر وللیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اس میں 10 دنوں کا ذکر ہے یا ایام کا نام آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا انعام جو ہے وہ نازل کیا، اور امت مسلمہ کو امت مسلمہ بنانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء شیخ شاہد عالم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کے بعد ان پر جو انعام نازل ہوا، وہ انعام پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ بتایا اور بتا کر کے بہت خوبصورت انداز کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جو ہے نا، یہ ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اور اگر یہ سوال کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے مالک انہیں ماہ رمضان میں تو نازل کیا، لیکن یہ ارشاد کو فرماؤ کہ یہ دن کو آیا یا رات کو آیا؟ مہینہ تو پتہ چل گیا کہ ماہ رمضان کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوگا، یہ بھی کوئی بات مشکل نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ رات برکت والی تھی، یہ رات قدر والی تھی۔ برکت والی رات بھی ماہ رمضان کی تھی، قدر والی بھی رات ماہ رمضان کی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے بعد مفسرین جو ہیں انہوں نے برکت والی رات سے شعبان کو لیا ہے، لیکن ان کا اپنا ایک خیال ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ مفسرین کی اپنی رائے ہے۔ لیکن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ دونوں لیلۃ القدر ہی ہیں، یہ دونوں لیلۃ القدر ہے۔ باقی وہ تفسیر ہے علماء کی اپنے اپنے مقام پر، لیکن وہ میں اس سے کوئی اتنا اتفاق نہیں رکھتا۔
میں رات کا بھی انکار نہیں کرتا، لیکن جو انہوں نے کہا ہے اس پر اتنا اتفاق بھی نہیں ہے۔ لیکن لیلۃ القدر جو ہے وہی لیلۃ المبارک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل کیا قرآن پاک ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان کی رات میں۔ اب یہ پوچھا جائے کہ ماہ رمضان میں تو نازل ہوا، رات کو بھی نازل ہوا، لیکن آیا کہاں پر، کس پر آیا؟ وَمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، میں نے تو اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ ام القرآن ومن حولہ، فرمایا یہ ہم نے قرآن جو ہے وہ مکے میں نازل کی اور مکے کی اردا گرد کی آبادی میں نازل کی، اور رات کے وقت نازل کیا عربی زبان میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور اس کو نازل کیا مبارک رات میں نازل کیا، اور پیارے مصطفیٰ میں نازل کیا، اور مکہ المکرمہ میں نازل کیا۔ پھر بھی یہ فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو عربی زبان میں لسان عرب کے اندر اس کو دیا۔ پھر یہ اب اندازہ تو لگائیے کہ قرآن کا پورا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہی ذات مقدس سے فرمایا۔ اب یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ جب لیلۃ القدر بھی ہو اور قرآن کا نزول بھی ہو، رات کا وقت بھی ہو، ماہ رمضان بھی ہو، تو وہ مہینہ کتنی برکتوں والا ہوگا، وہ رات کتنی برکتوں والی ہوگی، وہ پہاڑ کتنی برکتوں والا ہوگا، وہ پہاڑ پہ جلوہ افروز ہونے والا کتنی برکتوں کا مالک ہوگا، وہ قرآن کو عربی زبان میں لینے والا کتنی برکتوں کا مالک ہوگا، وہ ماحول کس مقام کا ہوگا، وہ جگہ کس مقام کی ہوگی، وہ فرشتوں کا جھنڈ کس انداز میں ہوگا، اس کا انتظار، اس کا وہ اہتمام وہ کس انداز میں کر رہے ہوں گے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسے دلہا بنے ہوں گے، وہ انتظار میں ہوں گے، اور وہ انتظار کرانے والا ہوگا۔ انتظار کرانے والے کی توجہ میرے اور آپ کے محبوب کی طرف ہوگی، میرے اور آپ کے محبوب جو ہیں وہ قرآن سننے کی طرف آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جبریل آئے گا اور آ کر کے کہے گا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اقرأ جو ہے یہ قرات ہے، یہ پڑھانا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے محبوب نے خوبصورت بات کہی، فرمایا جبریل آئے گا وہ قرآن لے کر، اور تم نے مجھے آ کر سنانا بھی ہے، مجھ سے آ کر تم نے بیان بھی کرنا ہے۔ لیکن ایک بات تو سنو کہ تم کہہ رہے ہو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور میں کیا کہوں ماں نبی خالق، میں تو تجھ سے نہیں پڑھتا، میں تجھ سے نہیں پڑھتا۔ اور یہ لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ کہا لوگوں نے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، یہ جہالت کا ترجمہ ہے، یہ جاہلوں کا ترجمہ ہے۔ جی کوئی یاروں کو محل کی بات ہے، قرآن پر نظر ہی نہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نبی نے کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، پاگل بے وقوف ہو، یہ کیسے تم کہتے ہو جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، جی رحمان ہے وہ جس نے قرآن پڑھایا، جی اور پڑھایا کب پڑھایا؟ جب زمین نہ تھی، زمان نہ تھا، اور فرش نہ تھا، فرش نہ تھا، لوح نہ تھا، قلم نہ تھا، ای نہ تھا، آن نہ تھا، ظاہر نہ تھا، باطن نہ تھا، مشرق نہ تھا، مغرب نہ تھا، شمال نہ تھا، جنوب نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یا پڑھانے والا تھا یا پڑھنے والا تھا۔ جی اور وہ پڑھانے والا ہے تو تو کون ہے مجھے آ کر پڑھانے والا؟ تو ایک ڈاکیا ہے، ڈاک لے کر کے آیا ہے، اور تیرا کام ہے کہ ڈاک کو آ کر کے مجھے وصول کرا۔ اور آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، کاف ہا یا عین صاد، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الف تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ کاف ہا یا عین صاد لے کر تو میں آیا ہوں، لیکن مجھے تھوڑی پتہ چلا کہ اس میں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کاف علم تو، ہا علم تو، یا علم تو، عین علم تو، صاد علم تو، یہ علم تو آپ کا ارشاد مبارک جو ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں سمجھا۔ فرمایا تو سمجھنے کا کیسے؟ میانے عارف و معروف رمز، میانے رب و مرغوب رمز، کرامن کاتبین ہم خبر دیں، میرے اور میرے رب کے درمیان کا راز ہے، اور تم اس سے واقف کیسے ہو؟ تم تو واقف نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرا کام ہے ہر کارے کا، تیرا کام ہے ڈاکیے کا، تیرا پیغام ہے لے کر آنے کا، تیرا پیغام، تیرا پروگرام، تیرا مرتبہ ہے لے کر آنے کا، اور میرا مقام ہے وصول کرنے کا۔ اب وصول کرنے والا جانے یا جس نے بھیجا ہے وہ جانے، اور جب خط کے مضمون سے
وہ واقف ہے اور یہ واقف ہے تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر چیز سے واقف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک حروف مقطعات جو ہیں ان پر کسی نے تشریح نہیں کی۔ اگر کسی نے کی ہے تو اپنی سمجھ کو اس نے استعمال کیا، اپنی سمجھ کو استعمال کیا ہے۔ حقیقت جو ہے وہ اللہ کے درمیان میں ہے اور اللہ کے محبوب کے درمیان میں ہے۔ مجھے یاد رکھتا ہے کہ حروف مقطعات پر کسی زمانہ کے اندر حروف مقطعات پر ایک فیصل آباد کے بزرگ تھے، مجھے نام ان کا بھول گیا نہیں، یاد آ گیا، شاید ان کا نام غلام محمد تھا، فیصل آباد کے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ حروف مقطعات پر ایک کتاب لکھی، شاید میری اپنے میں وہ لوگ تلاش کرنی پڑی، اور بہت اچھا انہوں نے لکھا۔ وہ جلوانوی کہلاتے تھے، وہاں پر کوئی ایک علاقہ ہے جہاں کے وہ رہنے والے تھے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ میں نے حروف مقطعات پر وہ بھی پڑھی، اور ایک وہ کتاب میں نے عربی کی وہاں سے بھی لایا، مدینہ المنورہ سے، مکہ المکرمہ سے، وہ بھی میں نے پڑھی، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ پھر بھی واضح نہیں، حقیقت واضح نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کا لفظ جو ہے نا اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ پڑھا جانا، ایک معنی ہے کہ بہت زیادہ پڑھا جانا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرأ یقرأ سے مشتق ہے، یا قرأ سے مشتق ہے، یا قرأ سے مشتق ہے، تو معنی یہ نکلے گا کہ یہ کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر میں ایک بات اور بھی کہہ دوں تو مناسب ہوگا کہ یہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ دنیا میں کتابیں 4 ہیں، زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، جی، صحف ابراہیم و موسیٰ بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ بھی، لیکن ان کی تعداد ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے کوئی آدمی کا حافظ ہے، نہ تورات کا حافظ ہے، نہ انجیل کا حافظ ہے، نہ زبور کا حافظ ہے۔ لیکن ایک بات میں قرآن کے حوالے سے کہہ دوں کہ ایک شخصیت ایسی تھی جنہیں زبور یاد تھا، لیکن وہ فوت ہو گئے، اور وہ فوت بھی کیوں ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک معجزہ دکھایا، اور 1 سال 2 سال نہیں، 100 سال تک وہ میت کی شکل میں رہے، 100 سال تک قرآن کے اندر 100 سال تک وہ میت کی شکل میں رہے، اور ان کے پاس ان کا گدا بھی بنا ہوا تھا، کھانا بھی ان کا موجود تھا، اور ہوا یہ کہ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کتنی دیر سوئے ہو؟ کہنے لگے کہ یومن و بعد یوم، تھوڑی ستا، دن ستا ہوں گا، آدھا دن ستا ہوں گا، فرمایا نہیں، بل میں آتا عام ہوں، کیونکہ 100 سال سنتے ہیں، 100 سال سنتے ہیں۔ 100 سال کے بعد وہ جب اٹھے تو فرمایا فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس کیف ننشزها ثم نکسوها کیف ننشزها لحما، ذرا دیکھ تو صحیح کہ اس کو ہم ان کی ہڈیاں کیسے اکٹھی کرتے ہیں، اس پر ہم گوشت کیسے چڑھاتے ہیں، اور اسے زندہ کیسے کرتے ہیں، تم بھی زندہ ہوگا اور تیرا گلا بھی زندہ ہوگا۔ جی تیری سواری ہے نا، تو تم نے اس پہ سواری کی تھی، ہم 100 سال کے بعد اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اور لے کر پھر وہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتصنع، ذرا اپنے کھانے کی طرف بھی دیکھ لے، اپنے پینے والے پانی کی طرف دیکھ لے، نہ تیرا کھانا خراب ہوا ہے نہ تیرا پانی خراب ہوا ہے، 100 سال تک۔ جی لیکن ہوا یہ کہ جب وہ آئے نا مرد میدان بھر کر کے، تو کسی نے پہچانا نہیں، ایک مائی صاحبہ نے پہچانا، تو وہ بوڑھی تھی، نابینی تھی، تو اسے انہوں نے جا کر کے اس کو اپنا تعارف کرایا، تو وہ سارا علاقہ کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس نے کہا کہ ہاں میں اس کو جانتی تو ہوں، لیکن جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں میں اعتبار کیسے کر سکتا؟ ان کا دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں چاہیے، فرمانے لگے اچھا چلو تیری بصارت تو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، بصیرت تیرے پاس آ گئی ہے۔ جی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بصارت پہ ناز نہ کرو اگر بصیرت نہیں ہے، بصیرت بھی پیدا کرو تاکہ تم کچھ بن سکو۔ تو وہ حضرت نے جو ہاتھ پھیرا اللہ نے اس کو
آنکھیں دے دی. جب آنکھیں دے دی نا اس نے کہا کہ میں اب بوڑھی ہوں, میرے وجود میں راشا ہے, میں کمزور ہوں, اس کا بھی تو کچھ کرو. انہوں نے کہا چلو اس کا بھی کچھ کر دیتے ہیں. آپ نے اس کے سراپا پہ ہاتھ پھیرا تو وہ گویا کہ 20 سال کی نوجوان لڑکی کی طرف تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اب کیا چاہتی ہے؟ انہوں نے چاہنا کی ہے اب میں نے تجھے پہچان لی, میں نے تجھے پہچان چکا ہے, وہ اپنے زمانے کو پیغمبر ہے اور آج سے 100 سال پہلے تو پیغمبر تھا اور وہ میں تیرا کلمہ پڑھنے والی تھی اور یہ مسیح جو اجڑی ہے تیری مخالفت میں اجڑی ہے. اللہ نے اس قوم کو صدا دی ہے اور میں آپ کی طرح کلمہ پڑھتی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے بعد اس پیغمبر کو زندہ کیا, لیکن اس کے پاس کیا تھی؟ تورات تھی. اگر تورات کا قاری, تورات کا حافظ وہ 100 سال کے بعد زندگی پا سکتا ہے تو میرے آقا کا قاری, میرے آقا کا حافظ, میرے آقا کا قرآن سنانے والا, اس کا کیا مقام ہوگا؟ سنیے. مشکات کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام کو کچھ حضرات صحابہ کرام جنگ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا. شام کا وقت تھا, نماز انہوں نے پڑھنا تھی, اذان ہوئی, نماز ہوئی, نماز کے بعد تو وہ لوگ اپنی اپنی چونداریوں میں چلے گئے. اچانک دیکھا کہ کوئی آدمی تلاوت قرآن کر رہا, سورہ تبارک الذی کی تلاوت کر رہا. وہ آدمی بڑے شان ہوئے, تلاش کرنے لگے, لیکن آواز تو آ رہی ہے مگر پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا, پڑھنے والے نظر نہیں آ رہا. بڑے حیران ہوئے, بہت تلاش کیا لیکن آخر وہ پڑھتا پڑھتا حتیٰ ختم, سورت ختم ہو گئی لیکن وہ آدمی نہیں ملا. جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو جا کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے سفر کی کارگزاری انہوں نے بتائی. اس میں یہ بھی انہوں نے عرض کی کہ رات کو جناب ہم رات کو جہاں پڑاؤ ڈالا تھا تو وہاں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا. پیارے نبی پاک علیہ السلام نے جو غیب کے جاننے والے اللہ نے جن کو اولین و آخرین کا علم دیا, آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ تو مشکل بات ہی نہیں ہے. میرا ایک صحابی تھا, وہ حافظ قرآن تھا اور اس کی عادت تھی کہ وہ نماز بدر کے بعد سورہ تبارک الذی کی تلاوت کیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عادت کو اس کی قبر میں بھی زندہ رکھا. وہ اپنی قبر کے اندر بھی تبارک الذی کی وہ تلاوت کر رہا ہے اور وہ تمہیں نظر تو اس لیے نہیں آیا کہ زمین کے اوپر تو تھا نہیں, وہ تھا زمین کے نیچے. امتداد زمانہ سے قبر کے نشان ختم ہو گئے تھے لیکن وہ ختم نہیں ہوا. ذرا اندازہ تو لگائیے, جس آدمی کے سینے میں قرآن موجود ہو اور قرآن کی وہ تلاوت کر رہا ہو اور قرآن سے محبت کر رہا ہو, وہ قرآن پر جھکی ڈال کر کے رہے, قرآن کو تلاوت کرتا رہے, قرآن کو پڑھتا رہے. بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ حافظ قرآن کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں, وہ قرآن کو پڑھتا چلا جائے اور اس انداز میں پڑھے, اس انداز میں پڑھے, اس انداز میں پڑھے کہ وہ پڑھتا ہو اور بیچنے والا سنتا ہو, جس پر آیا ہے اس کی طرف توجہ ہو. جب یہ معاملات ہوں گے اور خلوت بھی ہوگی, خلوت میں پھر اللہ کے ساتھ جلوت بھی ہوگی, رسول کے ساتھ جلوت بھی ہوگی, کلام پڑھ یہ رہا ہوگا, سن فرشتے رہے ہوں گے, وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہوں گے, نبی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوگا. بھلا اس حافظ قرآن جو ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وقت ہو گیا ورنہ میں بات اور بھی کچھ کرنے کی کیا کروں, کوئی ذہن میں آ جاتا ہے. حضرت غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں نے ان کا ایک دفعہ واقعہ پڑھا کہ وہ کسی بستی میں گئے تو اس زمانے مسجدوں میں لوگ ٹھہرتے تھے, وہ بھی مسجد میں ٹھہرتے. صبح کا ٹائم ہوا تو وہ حافظ صاحب جو تھے وہ نابینا تھے, وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے, لیکن ایک بچہ اندر جاتا تھا اور پڑھ کر کے واپس آتا تھا, تمام کو اکٹھا نہیں کرتا تھا. آخری آپ انتظار میں رہے, آخری بچہ جو گیا انہوں نے کہا آپ صاحب سے ذرا کہنا ہے مسافر ہے باہر بیٹھا ہوا تو وہ بھی آپ سے ملنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا اور ملے آیا ہوں. جب وہ اندر چلا گیا تو وہ نابینا تھے, پہچان تو نہیں سکتے تھے. پوچھا ہاں بھیا تم کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کا قرآن پاک سننا ہے, آپ کا قرآن پاک سننا ہے, میں سننے کے لیے قرات سننے کے لیے آپ کے میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تم قرآن سننا چاہتے ہیں, لیکن پہلے میں یہ پہچاننا چاہتا ہوں کہ تم میں سننے کی قوت بھی ہے یا تمہارے اندر بھی کچھ ہے کہ تم میرا قرآن سن سکو. انہوں نے کہا فرمائیے, فرمانے کے کہ 2-4 آیتوں کی تلاوت کرو. اب وہ بھی بہت بڑی علامت تھی اور مگر جب وہ اس کو رکھتے ہو
وہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، تو وہ غوث علی شاہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے 2-4 آیات مبارکہ جب تلاوت کی نا، قاری صاحب کے پاس کھڑے ہو گئے، اچھا ہندوستان کے اندر مجھے نام نہیں یاد رہا، لکھا ہوا تھا وہاں کا کہ تم فلاں قاری کے شاگرد ہو، میں ان کا شاگرد ہوں، اور میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے میں قرآن سنا دیتا ہوں۔ یہ باتیں کر رہے تھے تو کھانا کرے میں ہوگا، چھاپے میں ہوگا، اس میں روٹیاں 2 ہوں گی، کوئی سالن والن ہوگا، کچھ یہی کچھ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلو میں کھانا بعد میں کھا لیتا ہوں، پہلے تلاوت کر لیتا ہوں۔ انہوں نے جب تلاوت کرنا شروع کیا نا تو وہ جو کرے تھا نا اس نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ ان کے قرآن پڑھنے میں وہ گویا کہ منظر بنا کہ وہ جب اوپر چلا جاتا، جب آپ سانس لیتے تو نیچے آ جاتا، اور یہ 2-4 دفعہ ایسے ہوا، وہ تلاوت تو ختم کی، فرمانے لگے کیا بول نہیں رہی، کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ زندگی میں ایسا دیکھا ہی نہیں، قرآن پڑھنے والا بھی آپ جیسا نہیں ہے، لیکن قرآن کا جو انداز میں نے دیکھا ہے، یہ کرامات میں نے دیکھی ہے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا کیا؟ تم نے دیکھا کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے والد نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ایسے تو نہیں پڑھتے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی والد صاحب کہ میں کیسے پڑھوں؟ فرمایا نمبر 1 تو یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ پڑھو، نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر کے پڑھو، نمبر 3 یہ ہے کہ جس نے نازل کیا اس کو سنانے کے لیے، جس نے نازل کیا ہے اس کو سنانے کے لیے پڑھو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں والد کی اس بات پر جب میں نے عمل کیا تو مجھے اللہ نے علامہ بنا مرد کلندر بن گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اس کے اندر جو سمندر ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن، کوئی علامہ، کوئی فاہمہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کو میں نے مکمل طور پر سمجھا۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے، قرآن جن پہ نازل ہوا ہے نا، آج اس قوم پر پست ہونے کے باوجود، آج کل ہماری قوم بڑی پست، اتنی ذلیل ہو گئی ہے ہماری قوم کے اس کی امتحان، یہ حق کا ساتھ نہیں دے سکتی، حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتی، اور یہ تماشائی اور یہ بہروپیے اور یہ گویا کہ یہ یا کوڑی کھیلنے والے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے خدا اور رسول کے پیچھے نہیں لگے۔ پوری دنیا کی یہی حالت ہے، عرب کی بھی یہی حالت ہے، عجب کی یہی حالت ہے۔ ہم لوگ جو ہیں ہماری پوزیشن وہ ہے جو کلام کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم معزز تھے، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خواب میں تارک قرآن، ہم قرآن کے تارک میں، نتیجہ ہمارا غلط نکلا۔ آج تم مقاصد اندازہ تو لگائیں، آج اپنی دنیا بنانے کے لیے لوگ کروڑوں اربوں روپے کی تجارت کرتے ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے میں انسان خریدتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے اندر وہ تباہی و بربادی لاتے ہیں، کروڑوں روپے لگا کر وہ غدار بھی بنتے ہیں، تابع دار بھی بنتے ہیں، اور وہ اچھے بھی بنتے ہیں، وہ اپنی پوزیشن بھی بناتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اللہ رسول کے لیے بھی کچھ کیا؟ جی انہوں نے ماہ رمضان کا کوئی احترام بھی کیا؟ ماہ رمضان کے اندر ہوٹلوں میں شراب چلتی ہے، ہوٹلوں میں شباب و کباب چلتا ہے، ہوٹلوں میں رنڈیاں چلتی ہیں، ہوٹلوں میں یہ ہمارے مینیجر پی ایس جو ہے وہ حرام زادگی کرتے ہیں، حکومتیں جو ہیں وہ غیر حکومتیں جو ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنے لاڈلوں کو گویا کہ خوش کرنے کے لیے ماہ رمضان کا احترام ختم کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف نہیں جائے گا تو اس کس کی طرف جائے گا؟ ہم یہ کہنے میں حق جانب ہے کہ جنہوں نے قرآن کا احترام نہیں کیا، جنہوں نے ماہ رمضان کا احترام نہیں کیا، وہ ہمارا لیڈر بننے کے قابل نہیں، اس کو لیڈر کیسے مانتے؟ ان کو لیڈر نہیں مانتے، ہم تو لیڈر ان کو مانتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے گداگر ہوں، اللہ کے گداگر ہوں، ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والے ہوں، اور جب جو ماہ رمضان کا احترام نہیں کروا سکتے یا نہیں کر سکتے وہ مسلمان کہلاتے ہیں، وہ کس منہ سے کہلاتے ہیں؟ پھر بات تو وہی ہوگی نا کہ جو بر زباں کفر است و در دل رات نہیں، بر زباں جو میں سر پر سجدہ کو ہوا کبھی
تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا اللہ۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی اور ہمیں سمجھانے کے لیے نازل کی ہے۔ ہم نے 2 کاموں کے لیے رکھا، تو مر جائے تو سورہ یاسین سناؤ، یا مر جائے تو انہوں اشارے ثواب کرو، تو یا رمضان جگہ کی کوشش کر کے 2-4 بندے آ کے تراویح پڑھو، تو بھی پھر اللہ کوئی بھی حادثہ کہنا کہ آپ جی جتنی چھیتی ہو سکتا پڑھا جی، سانو یا اللہ تعالیٰ کی سمجھ آئے، قرآن کی سمجھ نہ ہو، اور نہ یہ تفسیر کی سمجھ آئے، تو نہ یہ کو حالات کا پتہ لگے۔ یہ کوئی انداز کے اندر ہم نے یا شبینہ کے لیے رکھا ہے، یا ماہ رمضان کے لیے رکھا ہے، یا مرنے والے کے لیے رکھا ہے، یا کہیں آغاز کہیں کرنا ہو تو وہاں پر کوئی آیت کی تلاوت کے لیے رکھا ہے۔ ہم نے نہ سمجھنے کے لیے رکھا ہے، نہ پڑھنے کے لیے رکھا ہے، نہ تفکر کے لیے رکھا ہے، نہ تدبر کے لیے رکھا ہے، نہ فہم کے لیے رکھا ہے، نہ سکا کے لیے رکھا ہے، نہ ہم نے اسے ہدایت لینے کے لیے رکھا ہے، نہ اسے ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج قوموں کی قومیں مسلمانوں کی تباہ و برباد ہو رہی ہیں، قوموں کی قومیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ ایک کا شکوہ کیا کیا جائے، پوری دنیا میں آج مسلمان ذلیل ہیں، پوری دنیا کہیں بھی لے لیں، یورپ میں لے لیں نہیں، بلکہ سعودی عرب میں لے لیں، یہ دبئی والوں کو لے لیں، مشرق الحدیث والوں کو لے لیں، کہیں پر بھی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ یورپ والے کیا کر رہے ہیں، یہ سعودیہ والے کیا کر رہے ہیں؟ سیمی بنا رہے ہیں۔ سعودیہ والے کیا کر رہے ہیں؟ کلب بنا رہے ہیں۔ سعودیہ والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ڈانس کروا رہے ہیں۔ سعودیہ والے کیا ہیں؟ وہ کلب کھول رہے ہیں۔ اور یہ دبئی والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ مندر بنا رہے ہیں اور یہ گردوارے بنا رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں۔ یہی کہا جائے گا کہ وضع میں نثارہ ہو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی۔ وضع میں نثارہ ہو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے ہوں۔ ہم نماز بار پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور لوگ اردا گرد جو ہیں وہ کھیل تماشے میں لگے ہوتے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ نماز ہو رہی ہے، ہم نماز میں شریک ہو جائے۔ جی تو میرے خیال کے مطابق تو پاکستان میں 5% لوگ نمازی ہیں، 5% لوگ نمازی نہیں، اور نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہلائیں گے مسلمان، ہماری شریعت جو ہے وہ مسلمان کی، لیکن یہ تو بتائیں کہ تمہارے اندر اسلام ہے بھی یا نہیں؟ اسلام کا تو معنی یہ تھا کہ تیرے اندر اللہ کا خلوص ہوتا، تیرے اندر اللہ کے معبود کی محبت ہوتی، تیرے اندر اسلام کا شعور ہوتا، تیرے اندر اس کا احترام ہوتا۔ لیکن اگر تیرے اندر یہ موجود نہیں تو تو مسلمان کہلاتا ہے، تو کیا کرے گا؟ یہ چہرہ کون سا لے کر تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اللہ کے معبود کی بارگاہ میں جائے گا؟ اور جب اگر اس دن خدا نخواستہ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دیا، قرآن کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ ان ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو یہی کیفیت ہے کہ آج قرآن کو چھوڑا ہوا ہے ہمارے الحمدللہ۔ یہ یہاں پر بھی آپ کے مسجد کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے حفظ کی کلاس ہوتی ہے، ہمارے قاری صاحبان جو ہیں میرے سامنے بیٹھ کے یہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے طالبات کے مدرسے کے اندر بھی 4 تقریباً اساتذہ ہیں جو پڑھاتی ہیں، اور رات کو تراویح بھی ادھر ہوتی ہیں، عورتیں قرآن پاک سناتی ہیں، اور ادھر ہم مردوں کو بڑھ قرآن پاک سناتے ہیں۔ لیکن نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے جی، ان کے لیے ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، سر بسجود ہونے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور یارو بات سنو، اللہ کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نقصان دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا نقصان جو ہے نا وہ پورا نہیں کر سکتی اور اس کو بچا نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر آپ اللہ کسی پہ برائی کرنا چاہے تو اس کی بلائی کو تو روک نہیں سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے تیری ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن تیرا اللہ مخالف نہ ہو، تیرا کچھ نہیں ہو۔ اور اگر ساری دنیا تیری موافق ہو جائے، اللہ تیرا مخالف ہو جائے، تیرا کچھ پڑھ نہیں سکتا۔ بعض بات ہے نا دوست کو دعا کرانے کے لیے یا کو تعویذ لینے کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی پہلے یہ بتاؤ تمہاری اللہ کے ساتھ صلح بھی ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کون نے نہیں کبھی کبھی پڑھ لیا تو میں کہتا ہوں صلح تو کوئی جب تھوڑی اپنا صلح بولی تو میں آؤں کیا میں کہا تیرا دشمن تیرے دروازے سے آیا بالکل مگڑنا میں تو نہیں دے سکتا، میں تو آپ کو کہا ہے میرے پہلے تو کچھ ہے میں تو کسی کم کا نہیں، میرے آزاد بھی وہ دی عطا نہ ہے، میری زبان بھی وہ دی عطا نہ ہے، میری زندگی
ودیت عالی، میری گفتگو بھی ودیت عالی، اگر وہ کرم نہ فرمائی تو میں تو کیسے کروں گا؟ مجبور باز میری جیسی یہ کو نہیں بھائی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دین و دنیا میں اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کچھ اچھائی مل جائے تو پھر اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی اتباع بھی کرو، ان کے ساتھ گویا کہ محبت بھی کرو، ان کے ساتھ پیار بھی کرو، ان کی بات کو مانو بھی اور ان کے ارشاد کے مطابق زندگی گزارو۔ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی جو زمین کے اوپر کی زندگی ہے، اس سے بات جو ہے وہ ہزاروں سال کی، خدا جانے کتنے سالوں کی بعد کی زندگی جو ہے وہ زمین کے نیچے کی ہے، جس کو قبر کہتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ زمین کے اوپر چل کر تم نے نیچے کا انتظام کیا کیا؟ اگر تم نے نیچے کا کوئی انتظام نہیں کیا تو ہمارے جیسا بیوقوف کام دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں شریعت اور وہاں دوستوں میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے عزیز و اقارب باہر ہوتے ہیں، اور اگر وہ باہر سے کچھ جانا دیتے، اگر وہ آپ کو وسائل مہیا نہ کریں، آپ کو کچھ نہ دیں، آئیں تو پھر بھی کچھ نہ لے کر آئیں، ایمان سے بتاؤ آپ اس کو اچھا سمجھیں؟ ایمان سے بتاؤ تو منڈا جو باہر ہو میرے بعد کا لیکا کھنا جی آبے جو تو دو سالہ بعد لہر بھی پکھنا ایمان نہ تو کیا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تک پہنچ جانا، وہ بھی تم سے یہ سوال کرے کہ آپ ہوتے ہیں کہ اے بندے کے دس میں تیرا سب تو کدا سکتا من قرآن ہوگی تو کرا تو کدا سکتا۔ تو یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہدایت کے لیے آیا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے آیا، اور فرمایا کہ من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اگر تم اس مہینے میں موجود ہو تو روزہ رکھو۔ روزے کا معنی یہ نہیں کہ تراویح نہ پڑھو، روزے کا معنی یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھو، روزے کا یہ معنی نہیں کہ تسی قرآن کی تلاوت نہ کرو، روزے کا یہ معنی نہیں کہ لوگوں کا روک پاتے پھر کہ میں روزہ رکھے نہیں جی وہ پرانی گل ہے نا کچھ چودھری صاحب سنتے وہ بندہ انہوں نے آ کے کوالوں نے پوچھی کی نا آخر لگا کہ تیرا کی خیال میں روزہ نہیں رکھے، انہیں اگر کیا تو ہوئے گا، انہیں آگا پھر کہتے یہ جی گل نہ کر میں روزہ میں تیرے تے کھولنا پڑا تیرے کہ میں روزہ نہ کدے کھولا ہے جی۔ وہ اگر زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں آج کل مہنگائی کتنی زیادہ ہے، مہنگائی کنہوں نے کی؟ مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ چیزیں کون مہنگی کر رہا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ یہ خربوزہ کون مہنگا کر رہا ہے؟ یہ آلو کون مہنگا کر رہا ہے؟ سبزی کون مہنگی کر رہا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ وہ کافر کا کرسمس آئے تو وہ یورپ کے اندر اپنی چیزوں کو سستا کر کے بیچے تاکہ اس کی قوم کو فائدہ پہنچے، اور ہمارے مسلمان جو ہیں ان کی پوزیشن تو یہ ہے، جو ایک مثال مشہور ہے تو دال بازار میں ایک شیخ صاحب تھے، وہ ان کا نوکر صبح گیا جا کر کہنے لگا استاد جی کی کام کرنا ہے؟ انہیں کیا ہلدی دے وچ کالی مرچی ملانی، انہیں آخر مرچاں دے وچ انہیں آخیا وہ اپنا پھک ملانی، انہیں آخیا چولاں چ انہیں آخیا نکو ملانا، انہیں آخیا جی آٹے میں انہیں آخیا فلانی شہ ملانی ہے۔ وہ ساری چھاواں دس بیٹھا نا تو وہ چپ کر کے کھلوتا ہے، انہوں نے کرتا کی ہے پیا جا جا کے کام کر میں نماز پڑھنے جانا، وہ لانا تھا تیری نماز پہ یہ نماز ہے جی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا مجھے کیا ملے گا نماز۔ یہ مہنگائی کس نے کی ہے؟ اور یہ مہنگائی کا رونا کون رو رہا ہے؟ اور حکومتوں کا کنٹرول بالکل نہیں ہے، پاکستان میں تو بالکل نہیں ہے۔ یہاں کی حکومتیں پہلے بھی بیکار تھیں، اب بھی بیکار ہیں، پہلے بھی بدماش تھے اب بھی بدماش ہیں، پہلے بھی چور تھے اب بھی چور ہیں، پہلے بھی ڈاکو تھے اب بھی ڈاکو ہیں، پہلے بھی لوٹنے والے تھے اب بھی لوٹنے والے ہیں، پہلے بھی ملک کو تباہ و برباد کرنے والے تھے اب بھی تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ میرا ملک تو تباہی و بربادی ان سیاستدانوں نے کی۔ مولوی اگر کسی مسئلے میں لڑ پڑے تو بڑا تماشا بنتا ہے، لیکن ذرا ان کی تو ان کا دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ملک کا کیا سنوار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، تباہی و بربادی کر رہے ہیں، اور اس تباہی و بربادی پر ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن میرا پاکستان، اسے اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کو بنایا، لیلۃ القدر کی 27ویں رات کو یہ پاکستان بنا ہے، اللہ نے اس کو تو قائم رکھنا ہے۔ لیکن جو لوگ ان کے ساتھ غداری کرتے ہیں تباہ و برباد ہو جائیں، وہ نہیں رہیں گے۔ لیکن مجھے اپنے ملک کی ضرورت ہے، میں اس ملک کا کھانے والا ہوں، میں اس ملک کا باشند ہوں، میں نے یہیں جینا ہے، میں نے یہیں مرنا ہے، اور جب میں نے یہاں جینا ہے، میں نے یہاں مرنا ہے، تو پھر یہاں کے رہنے والوں پر حق بنتا ہے کہ وہ اس کو تباہ و برباد نہ کریں، اس کو آباد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا، اور قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنا پیغمبر ہماری طرف بھیجا۔ پیغمبر کے ساتھ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، آپ کے علماء و مشائخ،
لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ سمجھنے کے لیے آتے ہیں، کوشش نہیں کرتے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بھائی آپ نمازیں جو ہیں امام صاحب کو سنائیں تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو، وہ غلطی ہے تو نکل جائے، اور مسائل جو ہے وہ پوچھا کرو، مسائل پوچھا کرو۔ مسائل پوچھنے سے آدھا علم آدمی کو ملتا ہے، لیکن کوئی آدمی موجود نہیں اور سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب تو اپنی چوٹی دیتے ہی نہ کر۔ اچھا جنہیں ہم سیدھا تو مولوی تنخواہ دے رہے ہیں وہ بیچارے تو مجبور ہیں، وہ تو گل کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے پتا بھائی جن کو گل غلط کی تھی ساری انتظامیہ نے جڑا کٹ کے پرا مار دیں۔ مثال مشہور ہے انہوں نے متعلق جڑے انتظامیہ کے بندے انہوں نے متعلق مشہور ہے کہ امام ہونا چاہیے جنہیں مسلط ہے، جب مسلط تو تھلے لینا ہے پھر صدر جڑا نا وہ امام ہوتا ہے، سیکٹری وہ امام ہوتا ہے، وہ بیچارہ انہوں کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ مہینے بعد حکم کر دیں کہ نہ دیں، انہوں تنخواہ دیں کہ نہ دیں، وہ تنخواہ کا محتاج ہے۔ یارو بات تو یہ ہے کہ علماء کے اندر بھی یہ کمزوری ہے، انہوں نے خدا کو رازق نہیں سمجھا۔ علماء کے اندر بھی یہ کمزوری ہے، انہوں نے معبود کو رحمت للعالمین نہیں سمجھا۔ علماء کے اندر بھی یہ کمزوری ہے، انہوں نے اللہ پر توکل نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ علماء جو ہے وہ حق کہنے سے باز آ گئے، وہ حق نہیں کہتے، حق تو وہی کہے گا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ میرے عزیزو تعلق جوڑو اپنے رب کے ساتھ۔ اور یہ وقت جو ہے نہ کہنے والے روز روز ملتے ہیں نہ سننے والے روز روز ملتے ہیں، لیکن سننے والے اگر کچھ لے کر کے نہ جائیں انہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی دولت کائنات عرضی میں آدم کی پوری اولاد میں کسی کو عطا نہیں کی۔ قرآن جیسی دولت اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، اور قرآن کے اندر اعلان ہوا ولا یابس ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ قرآن اولین و آخرین کا علم رکھتا ہے، قرآن اولین و آخرین کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ میں کہوں تو ٹھیک ہوگا، قرآن سے یہ طیارے بنے، قرآن سے یہ سیارے بنے، قرآن سے یورپ نے جو ہے وہ ہدایات لی، اور ہم نے کیا بنایا، ہم نے کیا کیا؟ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن سے جو ہے نا وہ سیکھا نہیں، نہ سیکھنے کی طرف آئے نہ پریکٹیکل ہم نے کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ آگے نکل گئی اور ہم بستی کی طرف رہے، ہم ان کے محتاج رہے، ان کے گداگر رہے۔ آج اس پر بھی گویا کہ گداگری پر بھی جھگڑا ہو رہا ہے کہ ہم امریکہ کے گداگر ہیں یا روس کے گداگر ہیں، ہم برطانیہ کے گداگر ہیں یا چائنا کے گداگر ہیں۔ یاروں کمال کی بات ہے، وہ تو مدینے والے کے گھر کیوں نہیں گداگر بنتے؟ تم آقا مولا کے گداگر کیوں نہیں بنتے؟ نبی پاک علیہ السلام سے اپنا رابطہ کیوں نہیں جوڑتے؟ اللہ سے اپنا رابطہ کیوں نہیں جوڑتے؟ یارو کیا میرے رب کے پاس نہیں ہے جو عطا نہیں کر سکتا؟ وہ کیا ہے جو میرے محبوب کے پاس نہیں ہے وہ ہمیں عطا نہیں کر سکتا؟ لیکن بات تو یہ ہے کہ لینے والا بھی تو وقال علامہ اقبال نے کہا ہم تو مائل میں کرم ہیں ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روی منزل ہی نہیں۔ جی